لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ لوگ کی آنے کی بہت بہت مہربانی. سارے کے سارے لوگ جو ہیں آج یہاں پر آئے ہیں، اور جو محمود صاحب نے، جو غزنوی صاحب نے بات کی ہے، میں اس سے 150% ایگری کرتا ہوں. اس وقت جو ہم لوگوں کے ایشوز ہیں اس کو کوئی لک آفٹر نہیں کر رہا. کراچی میں پورٹ میں اتنی زیادہ کنجیشن ہے جب سے یہ افغانستان کا ایشو ہوا ہے. ہر کنسائنمنٹ کے اوپر ڈیلے ڈیٹینشن پڑا ہے 10 سے 15 لاکھ روپے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کسی بھی چیمبر نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا کہ جناب یہ 15 لاکھ 20 لاکھ ہم ایک کنسائنمنٹ میں بھر رہے ہیں، اس کو نہ بھریں. آج سے پہلے نیرو کا مسئلہ ہوا، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، ٹرانسپورٹ کے کرائے ڈبل ہو گئے. 14 دن کی ابھی اپنا انہوں نے پھر ہڑتال کی. 3,20,000 روپے لاہور کا کرایہ تھا جو بڑھ کے 5 لاکھ روپے ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کسی قسم کا پروفٹ نہیں ہے، کمپنی ساری کی ساری لاس میں ہے. یہ 5 لاکھ روپے ہم ٹرانسپورٹ کے جو پیسے بھر رہے ہیں اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. پیٹرول کا روز ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. کم از کم کوئی سسٹم ہو. بڑے عرصے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ون ونڈو آپریشن ہو. خدا کے واسطے بجلی کو سستا کریں، انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آئیں، انڈسٹری کو چلائیں. اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جب تک پاکستان میں انڈسٹری نہیں چلے گی، ساری کی ساری انڈسٹریاں سکھ ہوتی جا رہی ہیں. آج یہ موقع آ گیا ہے کہ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں ڈیلی بیسس کے اوپر 2-4 فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں. اور جس طرح محمود غزنوی صاحب نے بات کی کہ آج کل ہر ڈپارٹمنٹ آتا ہے، کہتا ہے جناب یہ آڈٹ کرنا ہے 50 لاکھ روپے دے دو، میں نے یہ کام کرنا ہے 2 کروڑ روپے دے دو. آج سے پہلے مجھے بھی انڈسٹری چلاتے ہوئے اور اس کام میں بڑا ٹائم ہو گیا، میں نے اتنی زیادہ کرپشن نہیں دیکھی. اس پوائنٹ پہ ہم کوئی بھی آدمی نہیں آ رہا. لوگوں نے بڑی محنت کر کے سب لوگوں نے فیکٹریوں پہ سولر لگایا. پنجاب گورنمنٹ نے 4 پیسے پر یونٹ سولر پہ ٹیکس لگا دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے سولر لگایا ہے، مجھ پہ ٹیکس کس بات کا؟ اب یہ چیزیں جو چھوٹی ہیں جو ہمیں چیمبر کو لے کے جانی چاہیے. ہم ساری پنجاب کی انڈسٹری ہم سیس بھر رہے، جو ہمارا پورٹ سے مال نکلتا ہے اس پہ 1.75% ہم سیس بھرتے ہیں. کراچی میں بھی بھرتے ہیں، اور اگر میں پنجاب میں پورٹ سے کلیئر کراؤں تو مجھے یہاں بھرنا پڑتا ہے. تو 1.75% وہاں اور 0.75% یہاں لاہور میں، تو 2.5% ہم سیس بھر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی پورٹ میں ہم کراچی پورٹ سے اگر جو بھی مال آ رہا ہے، لاہور کی ہماری جتنی ڈرائی پورٹ ہے سب بند ہو چکی ہیں. ان کو شروع کریں تاکہ یہاں لوگوں کو کام ملے، انڈسٹری ہماری چلے. اگر انڈسٹری اسی طرح جس طرح یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایپٹما میں کافی عرصے شور بچاتا رہا، کام کرتا رہا، بٹ اینڈ میں 700 انڈسٹری تھی. اس وقت ٹوٹل 160 ٹیکسٹائل مل چل رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سالوں میں اگر یہی حال رہا تو وہ ٹیکسٹائل مل بند ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہم چیمبر میں سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے جو پرابلمز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم نہیں ہیں جی، یہ ہر آدمی کے پرابلم اینڈ میں جا کے بہت بڑے ہو جاتے ہیں. اور آج جو ہے جو پروفٹ رہ گیا نا وہ 2-4-5% کا رہ گیا بڑی مشکل سے. اور ہمارے پاس جو ٹیکسیشن ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 50 سے 60% ہم پہ ٹیکس لگتا ہے، بعد میں یہ سپر ٹیکس لگ جاتا ہے اگر نفع زیادہ ہو. اور اب کیا ہوا کہ جی جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان میں ٹیکس ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جب ہمیں سپر ٹیکس دینا ہے تو ہم پیسہ باہر نکال لیتے ہیں. تو یہ ہم پاکستان میں سسٹم کو بہتر کریں، خدا کے واسطے ٹیکس کو نیچے لے کے آئیں، ہماری انڈسٹری چلے. اگر ہماری انڈسٹری اسی طرح بند ہوتی رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں اور پرابلم ہو جائے گی. تو میں آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی جو بھی اپنا آئیں اور جو اپنا جو الیکشن ہے، خدا کے واسطے چیمبر کو اسٹرانگ کریں اور چیمبر میں جتنے یہ ایشوز ہیں ان ایشوز کا حل نکالیں. تھینک یو سر. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے.